ایک بڑا اہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ڈائریکٹو سامنے آیا تھا اور اس کے اندر جو تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ مکمل ریکارڈ عمران خان صاحب کا عدالت میں پیش کیا جائے گا، تمام ٹیسٹ رپورٹس، نسخے، طبی آراء، معائنے اور دیے گئے علاج کی تفصیلات۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 دن کے اندر کہا گیا تھا کہ شفا ہاسپٹل انہیں منتقل کیا جائے گا اور تمام مقدمات، گرفتاریوں، زیر سماعت مقدمات اور سزاؤں کی تفصیلات بھی پیش کی جائیں گی اور طبی معائنے اور علاج کے لیے 5 ماہرین پر مشتمل بورڈ بھی بنایا جائے گا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر عظمیٰ خان کو ان کے علاج اور طبی معائنے میں شریک رہنے کی اجازت ہوگی۔ خاندان کو عمران خان سے ہفتے میں 1 مرتبہ ملاقات کی سہولت دی جائے گی، جبکہ آگے یہ تھا کہ بیٹوں سے ہفتے میں 2 مرتبہ ٹیلی فون پر بات کرنے کی سہولت دی جائے گی۔ اور پھر کچھ ریسٹرکشنز جو ہیں، کچھ ڈائریکٹیوز جو تھے وہ پی ٹی آئی اور فیملی کے لیے بھی تھے کہ جی میڈیا رپورٹس، میڈیا پر یہ صحت یا میڈیکل رپورٹس پیش نہیں کی جائیں گی، عوام سے شیئر نہیں کی جائیں گی، صحت کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، شفا ہاسپٹل میں کوئی سیاسی جلسہ یا عوامی اجتماع نہیں ہوگا اور مناسب سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ اب ہوا کیا ہے، اس وقت جو بات آئی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمارے بھائی حسن ایوب صاحب بھی فرما رہے تھے یہاں پر کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، اس فیصلے کی توقع نہیں تھی نون، لیکن اس فیصلے پر عمل ہوگا اور طارق فضل چودھری نے بھی ایسی ہی بات کی تھی کہ منوان عمل ہوگا۔ لیکن پہلے کہا کہ فیصلہ میرٹ پر آیا، پھر فیصلے کے خلاف جو چیف کمشنر صاحب تھے ان کی جانب سے درخواست دائر کر دی گئی ہے اور اب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں ایک ظاہر ہے کہ اڈیالہ جیل میں مقید تھے، وہاں سے اب اسپتال منتقلی نون لیگ کے لیے کٹھن مرحلہ دکھائی دیتی ہے۔ تو جیسے کہ بتایا گیا کہ منوان فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا، تو انیشلی جو فیصلہ جب آیا تھا اس کے اوپر ریئیکشن کیا تھا، میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ آپ وہ بھی دیکھتے چلیں۔ آج عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ اس فیصلے پہ منوان عمل درآمد کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ یقین رکھیں عدالتیں ہی وہ راستہ ہیں کہ جس سے آپ کے لیے کوئی چینل اور کوئی راستہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ ہم انسانی اقدار پہ یقین رکھتے ہیں اور اس لیے ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ جو بھی طبی سہولت ان کو درکار ہے وہ دی جائے گی اور ہم نے ہمیشہ فراہم کی اور ابھی جو سپریم کورٹ نے کہا اس کے مطابق اس پر عمل کریں گے۔ سپریم کورٹ کا انڈیپینڈنٹ اور جو بھی حقائق ان کے سامنے پیش کیے گئے تو اس کے مطابق میرٹ پہ فیصلہ ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ آنر کرتے ہیں۔ یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے اور عدالت نے جو بھی فیکٹس اس کے سامنے پیش کیے گئے ان پہ انہوں نے میرٹ قانون کے مطابق جو مناسب سمجھا وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل تسلیم ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی عمل بھی ہوگا اور یہ بڑا بیلنسڈ فیصلہ ہے۔ اچھا، اس کے اوپر ساتھ ہی خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایکس پر ایک ٹویٹ سامنے آیا، ایک پوسٹ سامنے آئی، وہ ذرا آپ کے گوش گزار میں کرتا ہوں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے قائد عمران خان کی اشفا اسپتال منتقلی اور ان کی ہمشیرہ اور ڈاکٹر کی ان سے ملاقات کا عدالتی فیصلہ خوش آئند ہے۔ اس فیصلے سے عدلیہ کا کھویا ہوا وقار بحال ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ اس فیصلے سے میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا ہے۔ برسات کی حبس زدہ رت میں یہ فیصلہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ اس فیصلے پر معزز جج صاحبان مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر اس میں ریاستی منشا شامل ہے تو اسے بھی سراہا جانا چاہیے۔ آگے بھی جو کچھ لکھتے ہیں، آخری پیرا بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ حکومت یہ فیصلہ خود کرتی۔ بہرحال دیر آیت درست آیت کے مصداق اب فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور عمران خان صاحب کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا ہونے دیا جائے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، میاں محمود الرشید سمیت پی ٹی آئی کے باقی اسیران بھی ایسی توجہ کے حقدار ہیں۔ یہ جناب ابتدائی 2 بیانات میں نے آپ کو بتا دیے، 2-3-4 بیانات ہیں جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ بھی کہا گیا کہ فیصلہ بہت ہے، اچھا ہے، میرٹ پہ ہے، منوان عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ ہوا دوسرے رخ پہ چلی تو خواجہ آصف صاحب نے کیا فرمایا؟ ایکس پوسٹ میں لکھتے ہیں کہ این آر او یعنی کہ پی ٹی آئی مانگ رہی ہے اور نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے ایکس پوسٹ کیا گیا کہ تحریک انصاف کی اپنے قائد کے لیے این آر او حاصل کرنے کی خواہش اب نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ آج پی ٹی آئی کے بے شمار بانیوں میں سے ایک بانی کو معزز عدلیہ کی جانب سے غیر معمولی ریلیف ملا اور جس انداز میں پوری جماعت نے اس فیصلے پر جشن منایا وہ اس کی اس شدید خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح ان کے نااہل شدہ قائد کو جیل سے نکالا جائے۔ یہ وہی شخص ہے جو ماضی میں دوسرے سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالنے اور ان کے لیے جیل کی زندگی مزید سخت بنانے کے مطالبات کیا کرتا تھا۔ ستم ظریفی کا شاید اس سے بڑا یو ٹرن ممکن نہیں کہ جس شخص کو ایک جماعت
اسے جیل سے اسپتال منتقل کرانے کے لیے فریاد کرتی نظر آ رہی ہے۔ اسپتالوں میں علاج تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی مجھے نیازی صاحب کو فوری، مؤثر اور مکمل طبی سہولت فراہم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن عدالتی فیصلے پر خوشیاں منانے سے پہلے پی ٹی آئی کو اپنے بیانیے کے ان واضح تصادات کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ قدرت کا انتقام ہے، تکبر کے ہمالیہ پہاڑ سے آج مارگلا کی پہاڑیاں بھی بلند ہیں۔ خلوص سے دعا ہے کہ اللہ عمران خان کو تمام بیماریوں سے شفا بخشے، آمین۔ اب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہوئیں اور اسی اثنا میں وہی ہوا جو ان بیانات کے بعد آپ کو لگتا تھا کہ ہوگا، کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فیصلے پر نظر ثانی کے حوالے سے بات کی۔ دکھائیے ذرا۔ قانون کا جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے۔ اسے ٹرشری کیئر سرکاری ہاسپٹل میں ان کا معائنہ کرایا جائے۔ قانون یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ پہلے ایک بورڈ ہوگا، بورڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا جیل کے اندر علاج ہونا ہے یا جیل کے باہر ہونا ہے۔ جیل کے باہر اگر لے جانا ہے تو ہر صورت میں سرکاری ہاسپٹلز میں ہی یہ سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ جناب خاور گمن صاحب، یہ کھلا تضاد، یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ محسن نقوی صاحب کا بھی جب اسٹیٹمنٹ آیا تھا اس وقت بھی نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بیان دینا ہے، پہلے کچھ اور بیان دیا، پھر کچھ اور بیان دیا۔ اب بھی پہلے خوشائند کہا، میڈٹ پہ کہا، مینوان عمل کرنے کی بات کی، اب اس کے اندر ساتھ میں اپیل بھی دائر کر دی کہ نہیں جی اس کے اوپر درخواست ہم دے رہے ہیں، اس کی یہ نہیں عمل ہونا چاہیے، نظر ثانی ہونی چاہیے۔ دیکھیں 24 گھنٹے کے اندر وہ 2 خبریں جو ہمیں کل یہاں پہ دی گئیں حسن صاحب نے دی، ایک تو یہ خبر تھی کہ توقع نہیں تھی، وہ خبر کنفرم ہوگی کہ توقع نہیں تھی تو اس کا ریئیکشن ہم نے دیکھ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے۔ دوسری خبر ان کی یہ تھی کہ ظرف رکھتے ہیں پی ایم ایل این والے اور فیصلہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہوگی اور صحت کے اوپر سیاست نہیں کی جائے گی، اور بالکل انہوں نے کوٹ ان کوٹ کہا کہ یہ جو ہے ریویو بھی نہیں ہوگا اور سارا کچھ۔ میں آپ کو سنوا رہا تھا کل جب فیصلہ آیا تو میں نے بینگ کے بیورو چیف اکثر ذکر کیا جاتا ہے تو میں نے اپنے وہ کولیگس کو یہ کہا، میں نے کہا کچھ لوگوں سے بات ہوئی، میں نے کہا there is a possibility کہ they will go for the review، لہٰذا تھوڑی سی نظر رکھیں۔ وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے اشفاق، ٹو تھرو اے کیٹ امنگ پیجنس، مطلب کبوتروں کے دڑبے میں جب آپ کو بلی پھینکے نا، یہ بلی چلی جائے چھلانگ لگا لے، تو وہ کبوتر جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی جانا کدھر ہے، کوئی دائیں بھاگتا ہے، کوئی بائیں بھاگتا ہے، کوئی اوپر اڑتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کل شام تک ان کے کوئی آدھی درجن سے زیادہ وزراء کے بیان آپ دیکھیں تو کوئی دائیں کی طرف جا رہا ہے، ویلکم کر رہا ہے، پی ایم ایل این نے اس کے اوپر نہیں کرے گی، ریویو میں نہیں جائے گی، سپریم کورٹ کی عزت بحال ہو گئی ہے، یہی واحد راستہ تھا۔ ہم کافی عرصے سے ان کو سمجھا رہے تھے پی ٹی آئی والوں کو کہ کیوں آپ ہمیں تڑیاں لگاتے ہو، کورٹ جائیں، کورٹ سے آپ کو یہ ریلیف ملے گا، اور آپ کو ریلیف مل گیا ہے۔ اور اس کے اوپر منوان، جو آپ منوان کہتے ہیں، اصل میں ہم اردو یہی ہے لیکن ہمارے پنجاب کی طرف ذرا منوان، جس طرح ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب، اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے نا، چلیں آپ کو جو بھی مناسب لگے، سو منوان ان ٹرو لیٹر اسپرٹ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔